فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و مولانا ابوالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی و انا من الحسین۔ صلوات بھیج دے محمد۔ سامعین گرامی قدر، سوگواران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، خداوند عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش عزا کو، آپ کی اجر رسالت کو کشف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تمام محبان بیت علیہم السلام کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ عزیزوں، اگر آپ آج پوری کائنات کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو ہر انسان آج پیغمبر اسلام سے نسبت حاصل کر رہا ہے۔ کسی کو بھی دیکھیں، کسی بھی فرقے کا مسلمان ہو، کسی بھی مسلک کا مسلمان ہو، لیکن چاہتا یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بھی طریقے سے رسول خدا سے نسبت حاصل کر لیں، کوئی نہ کوئی کڑی جا کر کے ہماری پیغمبر اسلام سے جڑ جائے۔ چونکہ عزیزان گرامی، عزت کے صرف دو چینل ہیں۔ بات میری تھوڑا آپ سمجھیں۔ عزت کے صرف دو چینل ہیں۔ کائنات میں کسی کی کوئی عزت نہیں، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، کائنات میں کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اگر عزت کے چینل ہے تو صرف دو چینل ہے۔ ایک چینل کا نام ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے چینل کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ کائنات میں کسی کی کوئی عزت نہیں۔ جس کی بھی عزت ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، جس کی بھی عزت ہے سب رسول کے صدقے میں ہے یا نہیں؟ بتاؤ مجھے۔ رسول کے صدقے میں عزت ہے۔ تو آج پوری کائنات پیغمبر اسلام سے نسبت حاصل کر رہی ہے۔ کسی سے بھی پوچھئے، عرب کے مسلمان والے کیا کہتے ہیں؟ رسول عربی ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ مکے کے مسلمان والے کیا کہتے ہیں؟ رسول مکی ہیں۔ مدینے کے مسلمان والے کیا کہتے ہیں؟ رسول مدنی ہے۔ عبد المطلب کے خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ رسول عبد المطلبی ہیں۔ قریش کے مسلمان والے کیا کہتے ہیں؟ رسول قریشی ہیں۔ ہاشمی کے مسلمان والے کیا کہتے ہیں؟ رسول ہاشمی ہیں۔ عزیزو، تھوڑا آپ بولتے آئیں، اگر آپ بولتے رہیں گے تو میں بھی بولتا رہوں گا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ ہاں، پتہ تو چلا کہیں مجلس ہو رہی ہے۔ دیکھیں، خاموش رہنا امام حسین نے نوکے نیزہ پر بھی جرم سمجھا تھا۔
میں اکثر کہتا ہوں کہ فرش ازا پہ آنے کے بعد جو ہماری ماؤں نے ہم کو شیر پلایا ہے، اس شیر میں علی کی ولایت اس طریقے سے پلائی ہے کہ جب بھی نام علی آئے گا، نام حسین آئے گا، تو ہم لوگ نوک نیزہ پر بھی خاموش رہنا جرم سمجھیں گے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں آج پوری کائنات پیغمبر اسلام سے نسبتیں لے رہی ہے نہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر ہمارا جو شجرہ ہے جا کر کے پیغمبر اسلام سے مل جائے، ہے نہیں؟ چونکہ بے عزتوں کو عزتیں نصیب ہوتی ہیں رسول کے صدقے میں، بے عزتوں کو بھی اگر عزت ملتی ہے تو رسول کریم کے صدقے میں۔ آپ دیکھیں عزیزان محترم، کسی کی کوئی عزت نہیں ہے کائنات میں، جو کچھ بھی ہے سب پیغمبر اسلام کے صدقے میں۔ آج پوری کائنات کہہ رہی ہے کہ رسول ہم سے ہیں، اور عزیزان گرامی یہ بھی ایک پیمانہ ہے۔ میں کہاں سے آیا؟ فیض آباد، تو مجھے آپ کیا کہیں گے؟ میرے نام کے آگے لگائیں گے فیض آبادی، لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ کوئی حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہے، کیا کہیں گے؟ حیدرآبادی۔ کوئی انسان اگر ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے، ہندوستانی۔ کوئی پاکستان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو پاکستانی۔ ایک ایک جملے پر توجہ عزیزان گرامی، نتیجہ بڑا خوبصورت ہے۔ یقیناً نتیجہ جب آئے گا تو یقیناً آپ بھی یہ فخر کریں گے کہ ہم ذکر کس کا سن رہے ہیں۔ جو جہاں سے نسبت لیتا ہے وہیں سے منسوب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نیپال کا رہنے والا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ نیپالی ہے۔ اگر کوئی پاکستان کا رہنے والا ہے پاکستانی، ایران کا رہنے والا ایرانی۔ تو جو جس شہر سے نسبت لیتا ہے یا جس سے منسوب ہوتا ہے اسی سے وہ منسوب ہو جاتا ہے، اسی سے وہ منسوب ہو جاتا ہے۔ جس شہر سے بھی نسبت لے گا اس شہر سے منسوب ہو جائے گا۔ آپ اگر حیدرآباد کے رہنے والے آپ کو حیدرآبادی کہا جائے گا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام سے پوری کائنات نسبت لے رہی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ رسول سے ہم نسبت حاصل کر لیں۔ رسول نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مکی ہیں، ہم مدنی ہیں، ہم عبد المطلبی ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم عجمی ہیں۔ یعنی دیکھیں پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا کبھی پیغمبر اسلام نے کہ ہم عربی ہیں، کہا پیغمبر اسلام نے کہ ہم قریشی ہیں، ہم عبد المطلبی ہیں، ہم ہاشمی ہیں۔ ارے پیغمبر اسلام نے تو یہ کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نہ عبد المطلبی ہے، نہ ہاشمی ہے، نہ قریشی ہے، نہ عربی ہے۔ پیغمبر اسلام نے تو حسین سے نسبت لی ہے، تو پیغمبر اسلام کیا ہوئے؟ حسینی ہوئے نا۔ تو عزیزان گرامی، جو جس سے نسبت لیتا ہے اس سے منسوب ہو جاتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے نسبت کس سے لی؟ حسین سے لی۔ اب پیغمبر اسلام کیا ہوئے؟ حسینی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو عزیزان گرامی، اسی لیے تو جوش ملیہ آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ اور جناب نے ابھی کل یہی خطبے میں بھی پڑھا ہے، خدا کی قسم، کہ حسین شیعوں کا سرمایہ نہیں ہے کہ صرف شیعہ حسین کے ہیں، یعنی شیعہ خالی یہ دعویٰ کریں کہ حسین ہمارے، نہیں، حسین شیعوں کے نہیں ہے، حسین تو پورے عالم کے ہے، پورے عالم کے عزیزان محترم۔ اور آج پوری کائنات رسول سے نسبت لے رہی ہے۔ لوگ سنت رسول پر عمل کرتے ہیں نا، تو یہ دیکھو کہ رسول کی سنت کیا ہے، رسول نے کہا کیا ہے۔ ارے وہ رسول جو وما ینطق عن الہویٰ وما ہوا الا وحی یوحیٰ کا پہرا لگا ہو، جو رسول کلام نہیں کرتا، جو وحی کے بغیر بولتا نہیں، تو یہ رسول نہیں بول رہے تھے، یہ وحی الہی تھی جس کے لیے رسول کہہ رہے تھے حسین منی وانا من الحسین۔ آپ دیکھیں نماز واجب ہے یا نہیں؟ پیغمبر اسلام واجب نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ واجب نماز پڑھ۔ حسین کہاں ہے؟ پشت رسول پر۔ اب اندازہ لگائے عزیزان محترم، حسین کہاں؟ پشت رسول پر۔
سجدے کو طول دے رہے ہیں. واجب نماز ہے عزیزوں. اس بات کا ذہن میں خیال رہے کہ حسین پشت رسول پر ہیں. اب جب حسین پشت رسول پر ہے، حسین جب دیکھا کہ پشت رسول پر ہیں، اور ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے یہ سوچا کہ سر اٹھائیں، احساس کیا کہ حسین پشت پر ہیں. پھر احساس کیا حسین پشت پر ہیں. سجدے کو طول دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ حسین جب پشت رسول سے اترے ہیں، اور اترنے کے بعد پیغمبر اسلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا. جملہ سننا عزیزوں، پیشانی کا بوسہ لیا. تو شاعر کہتا ہے حسین لپٹے ہیں جو گردن رسالت سے، حسین لپٹے ہیں جو گردن رسالت سے، مچلنا آپ کا ٹکرا گیا عبادت سے، مچلنا آپ کا ٹکرا گیا عبادت سے. اور جو نماز میں جو نانا سے کھیلنا چاہا، نماز میں جو نانا سے کھیلنا چاہا، تو نماز خود لگی کھیلنے امامت سے. باواز بلند صلوات دے دے محمد والا. سامعین گرامی قدر، حسین بقائے دین ہے، حسین وارث نبوت ہے، حسین وارث توحید ہے. حسین نے 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں کا تحفظ کیا ہے. کیا یا نہیں کیا؟ بے ساختہ بولیے، کیا ہے، حق ہے یہ. اور عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حسین کی شخصیت کیا ہے. حسین ایک کردار کا نام ہے، حسین ایک کریکٹر کا نام ہے. اور عزیزان گرامی، دنیا کہتی ہے کہ کربلا کی جنگ 2 بادشاہوں کی جنگ تھی. اللہ اکبر! کربلا کی جنگ 2 بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی. یہ میرا میسج نوٹ کریں عزیزان محترم. میں میسج دے رہا ہوں یہاں سے، اس عزاخانے سے، اور یہ میسج میں چاہتا ہوں آپ کے حافظوں میں رہے، تمام ان لوگوں کے حافظوں میں رہے جہاں تک میری یہ مجلس جائے. عزیزان گرامی، آج کا یہ میسج میں پوری قوم کو دینا چاہتا ہوں، پوری ملت اسلامیہ کو دینا چاہتا ہوں، تاکہ اتحاد قائم رہے، اتحاد اور اتفاق باقی رہے. عزیزان گرامی، کربلا کی جنگ 2 بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی. خدا کی قسم، کربلا کی جنگ 2 بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی. کربلا کی جنگ 2 نظریات کی جنگ تھی. کس کی تھی؟ 2 نظریات. کیا تھا دونوں نظریہ؟ سن لیں عزیزان محترم. ایک نظریہ کہتا تھا کوئی وحی نہیں آئی. اگر ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں اپنے ایک ایک لفظ کا. ایک نظریہ کہتا تھا کوئی وحی نہیں آئی. ایک نظریہ کہتا تھا یزید تجھے کس نے بتا دیا. ایک نظریہ کہتا تھا کوئی نبوت نہیں تھی، کوئی نبی نہیں آیا. حسین مدینے سے اٹھے، وارث نبوت میں ہوں. تجھے کس نے بتا دیا کہ نبوت کا کوئی وارث نہیں ہوتا. ایک نظریہ کہتا تھا کوئی قرآن کی آیت نہیں آئی. ایک نظریہ کہتا تھا وارث قرآن ہم ہے. ایک نظریہ کہتا تھا کوئی خدا نہیں، نہ کوئی توحید ہے. یہ صرف اور صرف بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا تھا. عزیزان گرامی، آپ دیکھیں، خدا کی قسم، کربلا کی جنگ 2 بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی، 2 نظریات کی جنگ تھی. ایک نظریہ کہتا تھا کوئی لا الہ الا اللہ نہیں، کوئی محمد رسول اللہ نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا. عزیزان گرامی، اس پر فتح و شکست کا فیصلہ نہ کرو کہ کس کے خیمے جلے، کس نے خیمے جلائے، کس کی گردن کٹی، کس نے گردن
کاٹی, کس کا سر نیزے پر بلند ہوا, کس کے بازو دریا پہ قلم ہوئے, کس کا لاشا پامال ہوا, کس کو اسیر بنایا گیا, کس کو بازار کوفہ و شام میں تشہیر کیا گیا. اس پر فتح و شکست کا فیصلہ نہ کرنا مسلمانوں, اس پر فتح و شکست کا فیصلہ نہ کرنا. عزیزان گرامی, آج مسلمانوں جاؤ اپنی اپنی مسجدیں اٹھا کر دیکھ لو. آج اگر مسجدوں میں لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے, آج اگر اذانیں ہو رہی ہے, آج اگر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں, آج اگر روزے دار روزہ رکھ رہے ہیں, آج اگر توحید پھیلی ہوئی ہے, آج اگر قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے, تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا. سن 61 ہجری میں ابو طالب کا بیٹا حسین جیتا, اور سن 61 ہجری میں ابو سفیان کا بیٹا یزید ہارا. اس پر فتح و شکست کا فیصلہ نہ کرو کہ کن کے لاشوں کو پامال کیا گیا. اس پر فتح و شکست کا فیصلہ نہ کرو کہ حسین کا سر تن سے جدا کیا. کبھی بھی اس پر فتح, ہمیشہ نظریات کو شکست ہوتی ہے اور نظریات ہی جیتا کرتے ہیں. نظریہ کس کا باقی ہے یہ دیکھو, نظریہ کس کا باقی ہے آج یہ دیکھو. ارے مسلمانوں, نہ سالوں سال کم سے کم محرم کے 10 دنوں میں کربلا کی طرف رک کر کے کہا کرو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا زداروں. کم سے کم 10 دنوں میں یہ کہا کرو السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, اے آدم صفت اللہ کے وارث ہمارا سلام. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, اے نوح نبی اللہ کے وارث ہمارا آپ پر سلام. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام. ایک ایک نبی کے وارث عزیزان, اسی لیے حسین وارث نبوت ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کا تحفظ کیا تھا حسین نے, 1.25 لاکھ نبیوں کا. عزیزو ایک جملہ آپ کے حوالے کر کے آپ کی عبادت تمام کر رہا ہوں. کربلا میں ایسا کیا تھا, نوجوانوں کو بتا رہا ہوں, کربلا میں ایسا کیا تھا. اچھا, پوری کائنات میں سب سے بڑی قربانی کیا ہے مجھے آپ بتائیں, سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ حسین کی قربانی ہے یا نہیں؟ منہ سے بولیں ہے یا نہیں. اقرار کرتے ہو, فرش عزا پہ ہو, عباس کے علم کے سائے میں بیٹھے ہو. عزیزوں, سب سے بڑی قربانی حسین کی قربانی ہے نہیں؟ لیکن میں کہتا ہوں حسین سے بھی بڑی کچھ چیز تھی کربلا میں, قربانی سے بھی بڑی کوئی چیز تھی. میں کہہ رہا ہوں, بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, اپنے پورے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں. جناب, حسین کی قربانی سے بھی بڑی کوئی چیز تھی کربلا میں. سوچیں آپ, جناب ابراہیم کی قربانی اتنی عظیم نہیں حسین کی قربانی کے آگے. حسین نے اتنی قربانی کربلا میں دی, اس سے بھی بڑھ کر کے کچھ ہے حسین کی نگاہ میں. پتہ ہے کیا تھا؟ حسین کی قربانی سے بڑی کوئی چیز تھی جس پر حسین قربان ہو گیا. کیا تھا وہ معلوم ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو لکھنے کے لیے خالی روز عاشور حسین نے عباس کے بازوؤں کو قلم بنایا ہے نا, اتنی بڑی قربانی سے بھی بڑی. عباس کے بازوؤں کا قلم بنایا. علی اکبر کے جوان سینے سے سیاہی لی. دیکھو میں پورا مصائب پڑھ دے رہا ہوں, اب جس کا جگر پتھر کا ہے وہ بھی برداشت کر لے تو مان جاؤں گا. پورا مصائب دے رہا ہوں آپ کو. حسین جس پر قربان ہو گیا وہ کون سی چیز تھی؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ اکبر. اور اس کو لکھنے کے لیے عزیزان محترم حسین نے عباس کے بازوؤں کا قلم بنایا.
جوان علی اکبر، شبیہ پیمبر، ہم شکل پیمبر، یوسف ثانی علی اکبر، جوان سینے سے سیاہی لی، اور پتہ ہے کاغذ کس کا بنایا؟ شہزادی زینب و ام کلثوم کی چادر کا ورق بنایا۔ تب عصر عاشور حسین نے ریگزار کربلا پر لکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عزیزوں، اب پتہ چلا کہ حسین کیا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ حسین کی فرش عزا، یہ حسین کا ماتم، یہ سوچ کر گریہ کیا کرو، آج جو کچھ بھی ہماری عزت ہے، شیعہ قوم کی عزت ہے، لفظ شیعہ زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے۔ حسین زندہ نہیں ہے حسینیوں کی وجہ سے، حسینی زندہ ہے حسین کی وجہ سے۔ ہم لوگ کا کوئی وجود نہیں اگر عزاداری نہ ہو۔ بتاؤ کون جانتا ہے شمسی کو، آپ کو، ہم کو؟ کوئی جانتا نہیں۔ شہزادی کا صدقہ، مولا کا کرم، اگر ان کا کرم نہ ہو تو یقین کریں آپ ہم لوگ کا کوئی پرسان حال بھی نہ ہو۔ آج ایسے گریہ کرو عزیزوں، علماء فرماتے ہیں، میرا امام فرماتا ایسے رویا کرو حسین پر جیسے کہ تمہارا سب کچھ لٹ چکا ہو۔ ایسے رو، ایسے گریہ کرو حسین پر۔ جب تمہارا کچھ لٹے گا تم چیخ کر کے رو گے، بلند آواز سے رو گے، تو ایک مرتبہ محلے والے پوچھیں گے ہوا کیا ہے؟ تو کہنا کیا ہوا؟ ارے فاطمہ زہرا کا ہرا بھرا کنبہ، ارے رخسار کربلا پر، ارے قرآن کے تاروں کی طرح بکھر گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، چونکہ یہاں درخشہ ورم میں آج کا دن مخصوص ہے شہادت غازی ابوالفضل عباس سے۔ شہادت تو نہیں پڑھتا، لیکن دو جملے آپ کے حوالے کر کے منبر چھوڑنا چاہتا ہوں، بس شہزادی قبول کرے ہماری عزاداری کو۔ عزیزوں، مولا عباس کا مرتبہ کیا ہے، اور شہزادی جناب زینب عالیہ، کربلا میں دو ایسی شخصیت جو غیر معصوم ہیں، ہے نا، غیر معصوم، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ مولا عباس اور شہزادی زینب عالیہ جو ایک معصوم میں فضیلت ہوتی ہے، ساری فضیلت تھی مگر معصوم نہیں۔ آپ کسی کی بھی عزیزوں 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں کسی بھی معصوم کی شہادت پر، ولادت پر۔ پتہ علماء نے کہا ہے غازی کی بھی پڑھ سکتے ہیں اور شہزادی زینب عالیہ کی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کسی غیر معصوم کی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن سوچیں اتنا مرتبہ ہے کہ آپ غیر معصوم میں جناب عباس علیہ السلام اور شہزادی جناب زینب عالیہ، ان دونوں کی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ عزیزان گرامی کب پتہ چلے گا؟ پتہ ہے کہ ان کا منصب کیا ہے، ان کا منصب کیا ہے۔ کربلا اور مقصد شہادت شبیر مٹ جاتا اگر زینب نہ ہوتی۔ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، آپ سے پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں مطالعے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مقصد شہادت شبیر مٹ جاتا، ختم ہو جاتا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اگر زینب عالیہ نہ ہوتی۔ زینب کے خطبوں نے اور امام سجاد کے سجدوں نے شام میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ آپ سمجھے، آپ بتاؤں گا انشاءاللہ کسی مجلس میں۔ لیکن ان کا منصب کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، پتہ ہے؟ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہمارا اور آپ کا آخری امام پردہ غیب سے آئے گا تو جناب زینب عالیہ کا مقام پتہ چلے گا، اور جناب عباس علیہ السلام کے منصب کا پتہ چلے گا۔ پتہ ہے جب امام سجاد، بس آخری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، امام سجاد جب چھوٹ کر کے واپس مدینے گئے ہیں نا،
الگ الگ روایت ہے، کچھ روایت کہتی سال بھر کے بعد، کچھ روایت کہتی 1.5 سال کے بعد، کچھ روایت کہتی 6 مہینے کے بعد، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ جب چھوٹ کر کے مدینے واپس گئے ہیں تو آپ بہت گریہ کرتے تھے، اور آپ اتنے کمزور ہو گئے تھے امام سجاد، آپ یقین کرے یا نہ کرے، حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور نہ میں اس میں کسی طریقے کا بخیل پن کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، جو ورڈ میں نے پڑھے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام سجاد اتنے کمزور اور ناتواں ہو گئے تھے کہ اٹھنا چاہتے تھے تو اٹھ نہیں پاتے تھے۔ عزیزوں، لوگوں کی بڑی تمنا ہوتی تھی کہ مولا ہمارے گھر تشریف لائیں، جب چھوٹ کر کے واپس مدینے گئے۔ عزیزوں، ایک دن مولا گریہ کر رہے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ تو ایک شخص جو آپ کا چاہنے والا تھا کہا مولا میں چاہتا ہوں آج آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ پتہ ہے مولا کیا فرماتے تھے؟ اے بھائی، اگر تو مجھے اپنے گھر بلانا چاہتا ہے تو میرے بابا کی مجلس منعقد کر۔ وہ امام جو اٹھ نہیں سکتا، جو چل نہیں سکتا، لیکن مجلس حسین میں آنے کو تیار ہے۔ مجلس حسین میں، کہیں بھی حسین کی مجلس ہو، ہم کہتے ہیں نا اکثر، کوئی آئے نہ آئے، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام ضرور آتا ہے۔ عزیزوں، 2 دن اور رہ گئے ہیں، بس یہ سوچ کر آنسو بہا لو، اور جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، اور جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ کس کے حصے میں آئے گا فرش عزا کسی کو نہیں پتا۔ خوش نصیب ہیں جو ہم اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو امام سجاد نے اس چاہنے والے سے کہا بھائی اگر تم ہمیں بلانا چاہتے ہو تو میرے بابا کی مجلس منعقد کرو، میں ضرور آؤں گا۔ عزیزوں، محب تھا، اس نے مجلس کا اہتمام کیا، ذاکر کو بلایا، مومنین کو کہلوایا، لوگ آ گئے، مولا بھی آ گئے، مولا بیٹھ گئے۔ بس آخری جملہ حوالے کر رہا ہوں عزیزوں، جناب عباس کے منصب کا پتہ چلے گا آپ کو۔ عزیزوں، ذاکر نے مجلس شروع کی۔ مجلس جب شروع ہوئی تو ذاکر نے کسی بات پر امام سجاد کے چچا کا نام لیا۔ کس کا لیا؟ مولا عباس کا نام لیا۔ جیسے ہی مولا عباس کا نام آیا نا، خدا کی قسم، میں اگر غلط پڑھوں تو شہزادی فاطمہ زہرا میری شفاعت نہ کرے۔ منبر رسول سے پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، جیسے ہی ذاکر نے آپ کے چچا کا نام لیا نا تو میرا چوتھا امام اپنے مقام سے کھڑا ہو کر کے کربلا کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم۔ میرا چوتھا امام زمین پر پھر بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ذاکر نے کسی بات پر آپ کے چچا کا نام لیا۔ میرا چوتھا امام اپنے مقام سے کھڑا ہوا۔ وہ امام جو اٹھ نہیں سکتا، وہ امام جو ناتواں ہے، وہ امام جو کمزور ہو چکا ہے، ارے جس کے اندر نقاہت پیدا ہو چکی ہے، جسم کانپتا ہے کھڑے ہونے پر۔ عزیزان گرامی، بس ایک مرتبہ ذاکر نے آپ کے چچا کا نام لیا۔ میرے چوتھے امام نے کربلا کی طرف رک کر کے کہا السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم۔ عزادارو، 7 مرتبہ اس ذاکر نے آپ کے چچا کا نام لیا، اور 7 مرتبہ میرا مظلوم امام کھڑا ہو کر کے کہتا تھا السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم۔ عزادارو، مجلس تمام ہو گئی، مومنین اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ایک مرتبہ ذاکر منبر سے اترا، ہاتھوں کو جوڑ کر امام کے پاس آیا، مولا میں نے دیکھا مجلس کے
درمیان میں آپ کے چچا کا نام لے رہا تھا، آپ ہر بار کھڑے ہو کر اپنے چچا کو سلام کر رہے تھے۔ مولا آپ اتنے کمزور ہو گئے، مولا آپ کے اندر ناتوانی ہے مولا، پھر بھی لیکن آپ اپنے چچا کے نام پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ پتہ ہے میرا مظلوم امام فرماتا ہے، اے ذاکر اگر تو قیامت تک اسی طرح میرے چچا کا نام لیتا رہتا، میں قیامت تک کھڑے ہو کر اپنے چچا کو سلام کرتا رہتا۔ اس لیے جب تک میرا چچا زندہ تھا، ارے میری پھپھیوں کو آس تھی، ان کے پردے سلامت ہے۔ جس وقت عباس کا علم ٹھنڈا ہوا، زینب کے سر سے چادر گری، حسین کے سر سے عمامہ گرا، سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ گرا، بیویوں کی آس ٹوٹ گئی، علمدار نہ آیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیام الذین ظلموا الذی منقلب ینقلبون، انا للہ و